کیا آپ نے ایسا وقت دیکھا ہے جب ہر طرف اندھیرا ہو، جب دعائیں بھی خاموش محسوس ہوں، جب دل ٹوٹ چکا ہو اور راستے بند نظر آئیں؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک عام انسان اور ایک مومن کے درمیان فرق ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے مشکل وقت مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین۔ مومن جانتا ہے یہ مشکلیں کیوں آتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں؟ کیوں ایک انسان ہر چیز ہونے کے باوجود بھی بے چین ہوتا ہے اور کوئی دوسرا شخص مصیبتوں میں بھی مطمئن رہتا ہے؟ یہی فرق ہے ایمان کا۔ قرآن کہتا ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، وقتی ہے، یہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ صبر صرف خاموشی نہیں ہے، صبر ایک طاقت ہے، ایک جہاد ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر بھی اللہ سے شکوہ نہ کرنا، یہی صبر ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ثابت قدم رہنا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو مومن کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں کی بیماری مگر گزارے، تکلیفیں اٹھائے، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں لائے۔ جب راستے بند ہو جائیں، ایک مومن کا دل کہتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں، بلکہ کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ توکل اللہ پر مکمل بھروسے کو کہتے ہیں۔ مومن جانتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ وہ گھبراتا نہیں، وہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہی توکل مومن کو مضبوط بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سے جب گزرے، یعنی دشمن پیچھا کیے، تو وہ سمندر پار کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ پیچھے دشمن آ رہے تھے، لیکن آپ کو یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب کوئی سننے والا نہ ہو، تب بھی ایک ذات ہے جو سنتی ہے۔ اللہ دعا صرف مانگنا نہیں، یہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ رات کی تنہائی میں بہنے والے آنسو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ مومن کا طاقتور ہتھیار یعنی دعا، جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مومن روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ مایوسی سے بچنا بھی ایک اس میں اللہ کے بھروسے میں آتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال مایوسی ہے، یعنی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن جو نیک مومن ہوتے ہیں، مومن کہتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ مایوسی نہیں بلکہ امید۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ مومن صرف مصیبت میں صبر نہیں کرتا، بلکہ خوشی میں بھی شکر بھی ادا کرتا ہے۔ یعنی ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے مومن کو۔ مومن کا ہر حال اچھا ہے، اگر خوشی ملے تو شکر، اگر غم ملے تو صبر۔ مومن صرف مصیبت میں صبر نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ یعنی وہ ہر حال میں
کامیاب ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے یہ۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا بھی ہے۔ یعنی آزمائش کیا ہے؟ ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ وہ بلند ہو جائے، پاک ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ کبھی کبھی مشکل آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں آسانی نہیں لے جا سکتی۔ مومن جانتا ہے یہ مشکل ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں؟ کیوں ایک انسان ہر چیز ہونے کے باوجود بھی بے چین ہوتا ہے اور کوئی دوسرا شخص مصیبتوں میں بھی مطمئن رہتا ہے؟ یہی فرق ہے ایمان کا۔ مومن مطمئن رہتا ہے کیونکہ وہ توکل رہتا ہے، اللہ توکل، اور جو اللہ پر توکل نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ بے چین رہتا ہے، اس کو یقین نہیں رہتا۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یہ کون کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ امتحان کا ہے۔ یہاں پر آزمائشیں، امتحان لیے جاتے ہیں۔ یہ وقتی ہے، اصل زندگی کیا ہے ہماری؟ آخرت ہے۔ آخرت میں اصل زندگی ہے ہماری۔ نبیوں اور صحابہ کا صبر، مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا ہے مومن۔ سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آئے گی؟ نبیوں پر، صحابہ کرام پر۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی نہیں سمجھیں، بلکہ ہماری تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، لیکن آخرکار پھر انہیں بادشاہ بنایا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ صبر، توکل، اللہ پر ایمان کی وجہ سے آپ کو بادشاہی ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں لوگوں کے پتھریں کھا رہے تھے، لوگوں کے دشمن جو ان کو پتھریں مارے، لیکن آپ نے صبر کیا، انہیں بددعا نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ وہ یہ کہے، جب لوگ بولے کہ کیا ہے سرکار آپ نے کچھ نہیں کہا، لوگ اتنا پتھر مارے، تو بولے کہ میں بددعا اس لیے نہیں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کل کوئی اسلام قبول کر لے، اسی لیے میں انہیں بددعا نہیں دے رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ یہی ہے مومن کا رویہ۔ مشکل وقت میں عبادت کا کردار، یعنی ہمارا عبادت کرنے کا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے ہم فرسٹ تو نماز پڑھیں گے 5 وقت کی، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اذکار صبح و شام، یہ سب مومن کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایک اور عملی زندگی میں مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر مشکل آئے تو صبر کریں، راستہ بند ہو تو دعا کریں، دل ٹوٹے تو قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر مایوسی آئے تو ہم اللہ کا دامن تھامے رہیں، یعنی امید پر رہیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ اس وقت مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ درد بھی ختم ہو جائے گا، بس ایک چیز باقی رہے گی، وہ ہے آپ کا ایمان۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو یاد رکھیں، صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعا سے جڑے رہیں، مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ آپ کو توڑنا نہیں بلکہ مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، بس آپ اس کے ساتھ رہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو نہیں بھولا، آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہیں، آپ کی تکلیف دیکھی جا رہی ہے، بس صبر کریں، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ جو لوگ گمراہی میں ہو وہ اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ سویرا ہو چکا ہے، ابھی جوش رحمت عروج پر ہے۔ دروازے بند ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس ویڈیو پر مومن کا حق ہے، کیا پتہ کہ آپ کی وجہ سے
جو غافل ہیں وہ اللہ سے اپنی بات منوا لیں، جس کا اجر آپ کو بھی برابر ملے گا۔ چلیے ویڈیو کو لائک کریں، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔